جی تو آنے دیا جائے اس کو بھی، ماشاء اللہ. اس کی بھی دل جوئی کر لیتے ہیں. وقت بھی 11:12 اس کے ساتھ اس کے امی ابو خاندان اڑوس پڑوس خدا جانے کتنوں کی دل جوئی ہوتی ہوگی، انتظار کر کے بیٹھے ہوں گے. اور انہوں نے کتنوں کو تو پیغامات دیے ہوں گے کہ بس آج مدنی چینل سے ہٹنا نہیں، کسی وقت بھی ہمارا مدنی منا جلوہ گر ہونے والا ہے. آج ماشاءاللہ کمپیوٹر کو چلو بھی بھائی، بڑی پیاری پیاری نسبتیں. کون سا کمپیوٹر ہے یہ؟ صدیقی کمپیوٹر. صدیقی کمپیوٹر ہے کیا؟ جی جی اللہ، صدیقی کمپیوٹر. ہاں بھائی، 22 جمادی الاخری کو یوم صدیق اکبر ہے. گھر میں نیاز کر رہی ہیں، میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ہم بھی نیاز کریں گے، آپ بھی کرنا. آج 18ویں شب ہے تو 22ویں شب یا 22 تاریخ کا حساب لگا لیں کون سا ہوگا. اتوار 18 تو پیر 19، منگل 20، بدھ 21، جمعرات 22. پاکستان میں جمعرات 22 جمادی الاخرہ یوم صدیق اکبر ہے. تو ہو سکے تو ضرور منائیے گا. ذہن نصیب ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنے 3 دن کا، کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صراط الجنان ایک سیٹ لے لیں، صراط الجنان سیٹ لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کی نیت سے کسی کو پیش کر دیں. مدینہ مدینہ ہو جائے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ثواب پہنچے گا بھی، ایصال بھی ہوگا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں صدیقی کمپیوٹر. لبیک. ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد بغداد رضا اتاری ہے. بغداد رضا اتاری، کیا بات ہے. عمر؟ میری عمر 6 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں غلطی آ جائے تو فوراً میری اصلاح فرما دیں. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی امیر اہل سنت سوالات شروع کیجئے. ماشاء اللہ. حافظ علی اصغر کے فرزند ہیں آپ، تو یہ بتا رہے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ. جی اب ہاں، سوالات حاجی امین کریں گے آپ کو شاید. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عز و جل، اس کو عز و جل غلط ہے، اس کو سکھایا جائے عز و جل. عز و جل، انہوں نے عز و جل کہا. عز و جل. عز و جل. ہاں اللہ کرے یاد ہو جائے آپ کو، ابھی تو بول دیا آپ نے. جی چلیے یہ بتائیے سوالات. کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک کیا تھا، ان کے نام مبارک بتائیے. خلیفہ اول جانشین محبوب رب قدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک عبداللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدیقی کمپیوٹر پیارے بغداد رضا اتاری بھائی، یہ بتائیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے. سبحان اللہ. امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور القاب بتائیے. ان کے القاب صدیق اور عتیق ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے. کیا بات ہے کیا بات ہے. پیارے بغداد رضا یہ بتائیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام آزاد مردوں میں سب سے پہلے قبول کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اچھا کیا یہ بتائیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہونے والی آیات مبارکہ کتنی ہیں؟ 32 آیت مبارکہ ہیں. 32 آیات مبارکہ ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو کون سا ایسا شرف حاصل ہوا جو یہ مقام کسی اور کو نہ ملا؟ آپ خود صحابی، آپ کے ابو جان صحابی، آپ کی امی جان صحابیہ، آپ کے نواسے اور آپ کے نواسے صحابی. آپ کی بیٹیاں صحابیاں اور آپ کے پوتے بھی صحابی. ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ. پڑھ دیتا ہوں پورا. آپ خود صحابی، آپ کے ابو جان صحابی، آپ کی امی جان صحابیاں، آپ کے بیٹے صحابی، آپ کی بیٹیاں صحابیاں، آپ کے پوتے صحابی اور آپ کے نواسے صحابی. سبحان اللہ، سبحان میں اللہ. پھر پڑھ رہا ہوں. چلو پھر پڑھ دو. آپ خود صحابی، آپ کے ابو جان صحابی، آپ کی امی جان صحابیہ، آپ کے بیٹے صحابی، آپ کی بیٹیاں صحابیات، آپ کے پوتے صحابی، آپ کے نواسے صحابی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے مدینے کی. اچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ہم سن رہے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عشرہ مبشرہ، ان کے بعد باقی اہل بدر، ان کے بعد باقی اہل احد، ان کے بعد باقی اہل بیعت رضوان، پھر تمام صحابہ کرام ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شاید ہم میں سے بہت سارے بڑوں کو بھی یہ معلومات نہیں ہوگی. جی میری بات سن لیجئے. اچھا سوال کرنے والے اسلامی بھائی، جی سوال کرنے والے اسلامی بھائی اپنا سوال درست کر لیں. جی حضور. انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ جی جزاک اللہ. کیونکہ ملائکہ رسول ملائکہ بھی ہے نا. ٹھیک ہے بابا، ہاں. جزاک اللہ. انبیاء کرام کے سوال بعد کر لیں، انسانوں جواب میں ان کا درست ہو جائے گا. انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل کون ہے جن کا ماشاءاللہ انہوں نے جواب ارشاد فرما دیا. کیا مدنی منع آپ ہمیں نعرے بھی لگوائیں گے؟ ہے صحابی نبی، جنتی جنتی جاریان نبی، جنتی جنتی صدیق اور عمر، جنتی جنتی ہے عثمان غنی، جنتی جنتی فاطمہ اور علی، جنتی جنتی حسن اور حسین بھی، جنتی جنتی ہے زوجہ نبی، جنتی 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 جنتی. کیا بات ہے. جنتی. اچھا بغداد رضا بھائی یہ بتائیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے وہ فائدہ نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا. یہ سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا عرض کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور میرے مال کے مالک آپ ہی تو ہیں. ہائے ہائے ہائے. کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. اچھا پیارے صدیقی کمپیوٹر، کیا آپ یہ بتائیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ کیا ہے؟ 22 جمادی الاخری 13 ہجری. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف مدینہ منورہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلے بہت پیاری پیاری باتیں بتا دی. آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی کرامت سنا دیں. ماشاء اللہ.
جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مبارک لے کر لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں پہنچے تو ان لوگوں نے عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ ھذا ابو بکر. یہ عرض کرتے ہی روضہ انور کا بند دروازہ خود بخود کھول گیا اور تمام حاضرین نے قبر مبارک سے آواز سنی ادخلوا الحبیب الحبیب، یعنی حبیب کو حبیب کے دربار میں داخل کر دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر البرا صدیق اکبر ہے. آپ کے تو سارے ہی جواب درست ہیں. صدیق اکبر جاری رہے گا. کیا بات. فیضان صدیق اکبر. انشاءاللہ جاری رہے گا. ماشاء اللہ. مدنی منع کی کیا بات ہے، ماشاء اللہ. بغداد رضا، اللہ آپ کو حافظ قرآن، عالم اسلام، مفتی اسلام، مبلغ دعوت اسلامی بنائے باعمل. آمین. ماں باپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈے ہوں اور امت بھی فیضیاب ہو. آمین. پاپا جان ہم پورے گھر والوں کے لیے دعا کر دیں کہ میں ہمارے لیے چل مدینہ کے لیے دعا کر دیں. ارجا یوں ہے ماشاء اللہ. آپ کے ابو کو شکرانے میں آج کے ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی تاریخ دے دینی چاہیے کہ آپ آج اسکرین پر آ گئے. وہ مدنی چینل مدینی کی قافلے میں ہے. مدنی قافلے میں ہے ماشاء اللہ. ایک ماہ کا دے دیں، وہ 3 دن کے ہوں گے شاید. وہ ضرور جائیں اب گے. مدنی قافلے میں ہیں یا جدول پر ہیں اپنے مجلس کے؟ میں عرض کروں گا آپ سے. میرے ابو چلے جائیں قافلے میں. کہاں؟ پوری بات میرے سمجھ ابو نہیں. قافلے میں چلے جائیں، مدنی قافلے میں. مدنی قافلے میں ایک ماہ کے. ایک ماہ کے لیے. ہاں ان کی مجلس اگر اجازت دے تو ضرور سفر کرنا چاہیے. میں صبر تو کراؤں مجلس گا. کے ساتھ ان کا تو ترکیب ہے نا. ابھی یہ علی وہ بھائی اجازت نیپال دیں گے تو میں جا سکیں گے. موجود ہیں اور 1 ماہ کے لیے وہاں ہیں. ابو ابھی سفر پہ گئے. آصف بھائی تعویذات والوں کا میسج آیا ہے کہ یہ ماشاءاللہ. نیپال میں ہیں اور وہاں 1 ماہ کے لیے موجود ہیں. ماشاءاللہ. مجھے معلوم 1 ماہ کا یاد نہیں تھا، ہاں لیکن یہ مدنی قافلہ نہیں کہلاتا. وہاں تربیت وغیرہ جی ان کی مجلس کی ترکیب ہے نا. ان کی تعویذات کی مجلس کے یہ اہم ترین فرد ہیں ہمارے مجلس مکتوبات. اچھا ماشاءاللہ. ہمارے مدنی منع بغداد رضا کے لیے جو ہے یہ آپ کو 5000 میں نہیں لیتا. لے لیں بھائی، ہزاروں میں ہے. 10,000 اور یہ ہم 12,000. کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے، میٹھے آقا کی میٹھی نظر چاہیے. یہ لینے پیسے، یہ آپ کے پیسے ہیں. 12,000 یعنی 10,2200. جزاک اللہ. اچھا یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ نہ میں نے پیسوں کے لیے پڑھا ہے نہ مدنی باکس کے لیے پڑھا ہے. ایک دم سے پکڑنا نہیں چاہیے، تھوڑا تکلف کر کے. کتنے ہیں یہ؟ 12,000. 10,2200 روپے بغداد رضا کے لیے. ابھی جو حدیث بیان ہوئی تھی بچوں کو خوش کرنے کے حوالے سے، تو اس میں ایک تو دار الفرح کے الفاظ ہیں، بیت الفرح نہیں، دار الفرح جو حدیث پاک میں الفاظ ہیں. اور دوسرا اس میں جو الفاظ ہیں وہ صبیان کے الفاظ ہیں بچوں کو، اور جو صبیان کی یعنی صبی جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا،
وہ اس کی ولادت سے لے کے اس کے بالغ ہونے تک کی جو مدت ہوتی ہے، ایسے بچے کو صبی بولا جاتا ہے۔ تو اس کا ظاہر یہی ہے، جو الفاظ حدیث ہیں، بالغ ہونے تک کے جو بچے ہیں ان کو جو خوش کرے گا تو وہ انشاءاللہ دارالفرح کے اندر داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جنت میں ایک مکان ہے دار الفرح، تو جو بچوں کو خوش کرے گا وہ دار الفرح میں داخل ہوگا، یعنی یہ مضمون ہے حدیث پاک کا۔ سبحان اللہ۔ اور سبی مانے ایسا بچہ کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا، یعنی بالغ پیدا ہونے سے لے کر بالغ ہونے تک جو بچہ ہے وہ سبی کہلاتا ہے، سواد سے سبی۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، رہنمائی کا شکریہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے تذکرہ سنا۔ امیر اہل سنت کا اس موضوع پہ بڑا ہی پیارا رسالہ ہے۔ کیا ہی اچھا ہو 22 جمادی الاخری جو آپ کا یوم منایا جا رہا ہے، ہم بھی اچھی اچھی نیتیں کریں اور یہ رسالہ عام کریں۔ اس رسالے میں کیا ہے، آئیے ہم آپ